پچھلی دفعہ کچھ محبت پہ گفتگو ہوئی تھی، تو اس میں کچھ باتیں ایسی تھیں جو آخر میں نے کہی تھی اور ان کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو حضرات اس وقت نہیں تھے انہیں معلوم ہو جائے کہ سلسلہ کلام کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ یونانی زبان میں محبت کے لیے 4 الفاظ ہیں۔ ایک لفظ ایروس ہے، جس سے ایروٹیسزم، آٹو ایروٹیسزم، ایروٹک وغیرہ الفاظ انگریزی میں آئے ہیں، یہ جنسی محبت ہے۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ سورگے ہے، یہ وہ ہے جو کہ خاندانی محبت ہوتی ہے، کہ باپ کو بیٹی سے یا ماں کو بیٹے سے، بھائی کو بہن سے۔ ایک فیلیا ہے جو دوستوں میں محبت ہوتی ہے۔ اور چوتھا لفظ جو ہے اگاپے، جو کہ یونانی ادب میں بہت کم استعمال ہوا ہے، اور وہ محبت اس قسم کی ہے کہ ہم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے لیے میں نے مثال یہ دی تھی کہ اگر آپ کو یہ انتخاب دے دیا جائے کہ تمام دنیا کی خواتین خوبصورت ترین سامنے لا کے کھڑی کرتی جائیں اور یہ کہا جائے کہ آپ اس میں سے کسی ساتھی کا انتخاب کر لیجئے، اگر آپ بہت ہی حسین و جمیل کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ ایروس ہے کہ آپ کی جنسی تسکین ہوگی۔ اگر آپ نے یہ دیکھا کہ اس کی شکل میری بہن سے ملتی ہے، مجھے اچھی لگتی ہے، یا میری ماں سے ملتی ہے، یا کسی اور عزیز سے ملتی ہے، اور آپ نے انتخاب کر لیا، تو یہ سورگے ہے یا وہ خاندانی محبت ہے، الفت ہے۔ اور اگر آپ نے یہ کہا کہ نہیں صاحب اس کے بھی وہی جذبات ہیں جو میرے ہیں، اس کے خیالات بھی مجھ سے ملتے جلتے ہیں بات کرنے کے بعد، تو لہذا اچھی دوست ثابت ہوگی، تو یہ فیلیا ہے۔ لیکن اگر اس میں ایک ایسی بڑھیا ہو جس کے منہ میں دانت نہیں ہو، پیٹ میں آنت نہیں ہو، بدبو آ رہی ہو، ننگی ہو بالکل، پسلی اندر کو دھنسی ہوئی ہے، قریب کھڑے ہوں تو بدبو آتی ہے، اور آپ اس کا انتخاب کر لیں اور پھر اس سے محبت کریں، اور اتنا ٹوٹ کے اس سے محبت کریں کہ دنیا اس سے محبت کرنے لگ جائے، تو یہ اگاپے ہے۔ اور یہ خدا کی محبت کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور مشکل یہاں پر یہ ہے، اب میں جو بات کو بڑھا رہا ہوں، مشکل یہ ہے کہ جب بھی ہم اس قسم کی کنسٹرکشن استعمال کرتے ہیں جس میں کا کے کی آتا ہے، اتنا کنفیوژن ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مثلا شیشے کا گلاس، یعنی یہ وہ گلاس ہے جو شیشے سے بنا ہوا ہے، لیکن پانی کا گلاس یہ وہ گلاس نہیں ہے جو پانی سے بنا ہوا ہے، بلکہ یہ وہ گلاس ہے جس میں پانی رکھا جاتا ہے۔ اکرم کا گھر، ممکن ہے کہ یہ وہ گھر ہو جس میں اکرم رہتا ہے، یہ وہ گھر ہو جو اس نے تعمیر کیا ہو، یا وہ گھر ہو جس کا وہ مالک ہو۔ تو جب ہم خدا کی محبت کہتے ہیں تو ہم یہی کنفیوژن لے کے آتے ہیں، یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری خدا سے محبت یا خدا کی ہم سے محبت۔ تو یہ وضاحت جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک اس اگاپے کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کتاب میں بنیادی طور پر یہ لفظ اس محبت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یا اس تعلق کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو خدا کو بنی نوع انسان سے ہے، اہل ایمان سے نہیں، جو بنی نوع انسان سے ہے، کہ چاہے وہ شخص مومن ہو یا کافر ہو، وہ اسے مانے یا گالیاں دے، لیکن خدا جتنا بنی نوع انسان سے محبت اور پیار کرتا ہے جس کا کوئی جواز دکھائی نہیں دیتا، تو یہ وہ اگاپے ہے، یا آپ بلا جواز محبت کہہ سکتے ہیں۔ یہ ان ریزنیبل لو ہے۔ باقی جتنی ہیں ان کا جواز موجود ہے، کہیں میری تسکین ہو رہی ہے، کہیں مجھے کوئی ساتھی مل رہا ہے، کہیں پہ مجھے کوئی اور اپنا عزیز یاد آ رہا ہے، لیکن جسے کوئی نہ چاہے اس سے آپ پیار کریں، اس کا کوئی جواز تو نہیں ہے۔ اور یہ خدا یہ حرکتیں کرتا ہے۔ اس کے لیے میں نے چند ایک آیات پڑھی تھی، کچھ بیچ کی ایک آیت پڑھی تھی اور ایک آخر سے پڑھتی تھی۔ آج میں حرکت یہ کرنے والا ہوں کہ پہلے پورا پیسیج پڑھ جاتا ہوں، اس کے بعد اس کے ایک حصے کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ پوری عبارت کا ترجمہ جو یہاں ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل یا جھن جھناتی جھانجھ ہوں۔ اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو
کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دی۔ اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ اگر آپ نے غور سے سنا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے میں کہ محبت کی ضرورت کیوں ہے، کہ بھائی میرے پاس یہ سب کچھ ہو، میں یہ کام کر لوں، لیکن محبت کا مجھ میں فقدان ہو تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یعنی ان چیزوں کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن ان سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے۔ یعنی کھانا پکانے کے لیے گھی کی اہمیت سے انکار نہیں، مرچوں کی اہمیت سے انکار نہیں، اس گوشت کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، پیاز کی اہمیت سے انکار نہیں، اور مسالہ جات کی قیمت سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اگر آپ کھانا پکا دیں اس میں نمک نہ ڈالیں جو بنیادی چیز ہے تو کوئی بھی کھانے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو کوئی بیسک انگریڈینٹ ہے جو کہ اس کو معنی بخشتا ہے، اگر وہ آپ نکال دیں تو باقی کچھ نہیں رہتا۔ تو پہلے میں اس کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں تعریف کی گئی ہے کہ محبت ہے کیا، اور نیگیٹو اسٹیٹمنٹ سے شروع کیا گیا ہے کہ محبت کیا نہیں ہے، کیونکہ ہم عام طور پر غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کسی بھی موضوع کے بارے میں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو پہلے غلط فہمیاں دور کرنا ضروری ہے، راستے کے کانٹے ہٹائے جائیں کہ وہ کیا نہیں ہے، تاکہ آپ غلط قسم کی توقعات وابستہ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ کیونکہ اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ محبت کوئی جذباتی لگاؤ ہے تو پھر آپ کسی اور کتاب کو پڑھیے، اس کتاب کو نہیں پڑھیے، اس میں جذباتی لگاؤ کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ تیسرے حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ صاحب محبت کی اہمیت کیا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ صاحب اس کی ضرورت کیا ہے، ضرورت تو یہ ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صاحب یہ ہے، لیکن اس کو دوسری چیزوں پہ کوئی فوقیت حاصل اگر ہے تو کیوں ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ باب ایسا بدقسمت باب ہے یا ایسا بدقسمت رکوع ہے کہ اس کو اپنے طور پر ایک یونٹ سمجھ لیا جاتا ہے، اور سارے اس کی تشریح یہیں سے پڑھ کے کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی حرکت کی تھی۔ لیکن یہ 13واں باب ہے، اس سے پہلے 12 باب گزر چکے ہیں اور اس کے بعد 3 باب اور آ رہے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی چیز کو سیاق و سباق میں نہیں دیکھتے تو آپ اس کا غلط مفہوم نکالتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے تو اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ باقی جتنی بھی خدا کی برکتیں ہیں ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، آپ ان کے چکر میں پڑے ہی نہیں، بس محبت ہے تو سب کچھ ہے۔ کسی نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ صاحب کیونکہ محبت کی ایسی تعریف کی گئی ہے جس کے معیار پہ ہم تو پورے اتر نہیں سکتے، تو لہذا یہ شاعرانہ باتیں تو ہو سکتی ہیں لیکن یہ کوئی عملی باتیں نہیں ہیں۔ اگر آپ اسے پیچھے سے پڑھیں اور ایک پچھلے باب کی ایک آخری آیت دیکھ لیں کہ پس تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو
اور اس کے بعد اگلے باب کی پہلی آیت ہے کہ محبت کے طالب رہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو. تو جب یہودی لکھتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو شروع کرتا ہے، بیچ میں اس کی تشریح کرتا ہے، پھر وہ پہلے والے الفاظ دہراتا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ بات ختم ہو گئی، اب وہ آگے بڑھے گا. یعنی آپ روحانی برکات کے تو آپ منتظر رہیں، لیکن ان میں سے ایک تشریح کی گئی ہے کہ اگر آپ پر یہ ساری روحانی برکات ہوں اور ایک چیز کا فقدان ہو تو پھر کیا ان کا کوئی مفہوم بنتا ہے یا نہیں بنتا. تو میں پہلے حصے کو لے رہا ہوں کہ اس کی ضرورت اور اہمیت ہے کیا. اس میں پہلا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے زبان کا، کہ اگر میں یہ سب کچھ کروں اور محبت نہ رکھوں تو یہ ہوں. انگریزی تراجم میں بھی ایسا ہے کہ if I have not love. انگریزی غلط ہے کیونکہ آپ کبھی بھی نہیں کہتے کہ if I have not love، آپ کہیں گے if I do not have love. لیکن وہ کنگ جیمز ورژن کی جو 1611 کی انگریزی ہے اتنی پیاری ہوئی کہ اب تک NIV میں بھی یہی ترجمہ چلا آیا ہے اور کسی کو احساس نہیں ہوا کہ ہم انگریزی غلط لکھ رہے ہیں، کہ وہ محبت اور عقیدت میں اپنے عیوب دکھائی نہیں دیتے. ہم اردو میں بھی لکھے چلے جا رہے ہیں اگر محبت نہ رکھوں. اردو میں محبت کے ساتھ رکھنا نہیں آتا ہے، آپ محبت کرتے ہیں، محبت رکھتے نہیں ہیں. لیکن چونکہ یونانی میں یہی محاورہ تھا تو لفظی طور پر اس کا وہی ترجمہ کیا گیا. اگر میں اس کا با محاورہ ترجمہ کروں تو یہ ہے کہ اگر مجھ میں یہ ساری باتیں پائی جائیں لیکن مجھ میں محبت کا فقدان ہو، محبت سے عاری ہوں، تو پھر میں کچھ بھی نہیں ہوں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو جس قسم کی مثالیں دی گئی ہیں ہمیں ان کی کوئی واقفیت ہے ہی نہیں چند ایک باتوں کے علاوہ. یہ تو میں جانتا ہوں کہ بھائی ٹھن ٹھناتا پیتل کیسا ہوتا ہے، صرف ٹن ٹن بول رہا ہے، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے کہ بھائی اگر کہ کچھ بھی نہیں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل ہوں. کوئی اہمیت ہے کہ پیتل ہی کیوں، تانبا کیوں نہیں، لوہا کیوں نہیں، تانبا کیوں نہیں، جست کیوں نہیں، کوئی اور چیز کیوں نہیں، کوئی وضاحت نہیں ہے. جھنجھناتی جھانجھ ہوں لفظ تو بہت خوبصورت ہے لیکن اس کی اہمیت کیا ہے. یا پہلے الفاظ کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں تو بھائی جو آپ یہ کتاب لکھ رہے ہیں یہ آدمیوں کی زبان میں نہیں ہے، یہ کس کی زبان میں ہے؟ انسانوں کی زبان میں لکھی گئی ہے. اور فرشتوں کی زبان کون سی ہوتی ہے مجھے تو معلوم نہیں، میں نے تو آج تک نہیں سنی، اور سن لوں تو پہچان نہیں پاتا. میں تو نہیں پہچان پاؤں گا کہ یہ فرشتوں کی زبان ہے، جنات کی زبان ہے، مجھے کیا معلوم بھائی، کبھی سنی نہیں. اسی طرح سے اگر میں اپنا سارا بدن جلانے کو دے دوں تو آپ خودکشی کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں، خود سوزی کیوں کر رہے ہیں. تو مثالیں وہ ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. جذبات میں تو ہم اس کی تعریف کیے چلے جاتے ہیں لیکن پس منظر نہ ہونے کی وجہ سے ساری خرابیاں ہو رہی ہیں. یہ خط جن لوگوں کو لکھا گیا تھا اگر آپ دیکھیں کہ کرنتھیوں کے نام پولس کا پہلا خط، یہ ان لوگوں کو لکھا گیا جو کورنتھ شہر میں رہتے تھے اور کورنتھ یونان میں ہے، اور یہ خط پہلی صدی عیسوی میں لکھا گیا تھا تقریباً سن 50 کے قریب. اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں اور یونانی مذہب سامنے ہو تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. وہاں پہ ڈیلفی کے مقام پر ایک اوریکل تھا، یعنی مزار سمجھ لیجیے، کہ وہاں پہ آپ چلے جائیں، رات کو آپ سو جائیں وہاں پہ، تو وہ محترمہ جو ہے، وہ دیوی جو ہے، وہ آپ سے خواب میں آ کے آپ کو بتاتی تھی کہ آپ کو کیا کرنا ہے، پھر آپ وہ کر لیں. تو یہ وہ فرشتوں کی زبان اس کو کہتے تھے کہ اور کسی طریقے سے آپ تک نہیں پہنچ پاتی. لیکن مشکل یہ ہے کہ ڈیلفی آپ سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتی تھی. آپ تو وہاں پہ بھنگ پی کے سو جاتے تھے رات کو، آپ کو تو جو بھی خواب آتے رہے. صبح کے وقت جو وہاں پہ پریسٹس تھی، جو وہ محترمہ وہاں کی وہ مجاور بن کے بیٹھی تھی، وہ آ کے یہ کہتی تھی کہ رات کو ڈیلفی نے مجھ سے خواب میں تمہارے بارے میں یہ آ کے کہا ہے، اب تم یہ کر لو.
تو یہ جو فرشتوں کی زبان تھی انسانوں کے وسیلے سے اس شخص تک پہنچتی تھی. تو اس پس منظر میں پولس یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ میں اتنا زیادہ روحانی بن جاؤں کہ اس عورت کا مقام حاصل کر رہا ہوں جس سے دیوی ڈائریکٹ باتیں کرتی ہے یا مجھ پہ وحی نازل ہونے لگ جائے ڈائریکٹ، لیکن مجھ میں محبت کا فقدان نہ ہو، تو میں ایسی وحی کو، ایسے الہام کو، ایسے القاء کو کیا کروں گا؟ چاٹوں گا؟ کیونکہ مجھ پہ جس قسم کا القاء ہوگا، جس قسم کی وحی ہوگی، جو الہام ہوگا، وہ یہی ہوگا نا کہ لوگوں کو تباہ و برباد کر دو. اس سے بنی نوع انسان کو تو نقصان پہنچے گا. اب میں یہ کیسے مان لوں کہ وہ خدا جو بنی نوع انسان سے پیار کرتا ہے وہ نفرت کا پیغام کسی کے ذریعے سے بھی دے سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ سیلف کانٹرڈکشن ہے، اور چونکہ یہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے اس لیے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا اپنی ذات کا انکار نہیں کرتا کہ خود تو دعوے کرے محبت کے اور پیغام دے نفرت کی، کہے کہ تم متحد ہو جاؤ اور لوگوں کو لڑانے کے پیغامات دیتا رہے. اگر لوگ لڑتے ہیں تو آپ یقین جان لیجئے کہ پھر وہ پیغام اس کی طرف سے نہیں ہے. یا آپ نے پیغام کو نہیں سمجھا، یا پیغام غلط ہے، یا پہنچانے والے نے آپ کو غلط قسم کی کوئی پیغام پہنچا دیا. تو پہلی بات یہی تھی کہ اگر میں تمام لوگوں کی زبانیں بھی مجھے آ جائیں، اور وہ جو فرشتوں کی زبان ہے، وہ جو خدا کی زبان ہے ڈیلفی کی اور اس پریسٹس کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے، وہ بھی مجھ تک خود ڈائریکٹ پہنچنے لگ جائے، لیکن مجھ میں اس اگاپے کا فقدان ہو، اس محبت کا، اس پریم کا، تو پھر میں کیا ہوں؟ ٹھن ٹھناتا پیتل ہوں، جھن جھناتی جانچ ہوں. لیجیے صاحب اور مسائل. لیکن پھر آپ یونانی مذہب کی طرف چلے جائیے، اور یہ بات آپ کو دوسرے مذاہب میں بھی ملے گی. مجھے اس کا ذاتی تجربہ تھائی لینڈ میں ہوا کہ رات کو سو نہیں سکتا تھا. وہ سامنے ایک مندر تھا، وہ ایسے زور زور کا میوزک کیا وہ بجا رہے تھے، کچھ ٹھن ٹھن ٹھن، اور عجیب و غریب چھن چھن کی آوازیں آ رہی تھی. میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا مصیبت ہے؟ انہوں نے کہا صاحب یہ مندر ہے. میں نے کہا وہ مندر تو ہے، میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ بڑے روحانی قسم کے آدمی تھے، کہنے کا بھائی وہاں نہیں جانا. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ وہاں بدروہیں ہوتی ہیں. میں نے کہا ہوا کریں، مجھ سے بڑی بدرو کوئی بھی نہیں ہے، مجھے وہ فکر نہیں ہے، میں جا کے دیکھتا ہوں. کہنے وہاں سانپ بھی ہیں. میں نے کہا اتنے لوگوں کو نہیں کاٹتے. تو میرے انتظار میں وہ بیٹھا تھا کہ وہ پاکستان سے آئے گا تو اس کو کاٹیں گے. وہ تو نہیں پہچانتا نا، پاسپورٹ تو نہیں دیکھتا. میں جاتا ہوں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت عالم وجد میں ہی تھے. 2 تھالیاں تھیں پیتل کی بنی ہوئی، اور وہ جوش میں آ کے ان دونوں کو آپس میں بجاتے تھے، تو وہ ٹن 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 کی آواز پیدا ہوتی تھی. اور یہ یونانی لوگ بھی یہی کرتے تھے، یعنی یہ ان کی عبادت کا حصہ تھا. تو حضرت پولس یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یوں سمجھ لو کہ وہ جو خدا کی عبادت کرنے کا جو ذریعہ اور وسیلہ ہے، اگر میں وہ بھی بن جاؤں اور اسی جھانج کی طرح سے اور اس پیتل کی طرح سے مجھ میں محبت کا فقدان ہو، کیونکہ وہ تو نہ محبت کی قائل ہے نہ نفرت کی قائل ہے، وہ تو جذبات سے آ رہی ہے. آپ اسے بجا رہے ہیں تو بج رہی ہے، نہیں بجا رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں کر رہی، اس کی اپنی کوئی معاشی ہے ہی نہیں. تو میری اس سے زیادہ اہمیت ہے ہی نہیں. یعنی میں کسی کو تکلیف میں دیکھوں اور اس وقت مجھے ترس آ جائے تو میں اس جھانج کی طرح سے ہوں جسے بجا دیا گیا اور بول پڑی. نہیں دیکھی تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ محبت وہ نہیں ہے جو دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کے ہوتی ہے، وہ ترس ہے، وہ رحم ہے، وہ محبت نہیں ہے. اگاپے یہ ہے کہ دوسرا تکلیف میں ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو تکلیف ہو رہی ہو کہ یہ ابھی تک اس معیار پہ نہیں اترا جو ہونا چاہیے تھا محبت کا اور پیار کا. جو خدا کو جو محبت ہے، جو پیار ہے، وہ جو بارش برساتا ہے، سورج چمکاتا ہے، تو وہ ضروری تو نہیں ہوتی کہ جب آپ کو تکلیف ہو تو تبھی بارش برسے. بلکہ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب آپ کو ضرورت ہوتی ہے نہیں برستی.
وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے کہ صاحب کسی طرح سے دھوپ نکل آئے، دھوپ نہیں نکل کے دے رہی، اسے تصویر سکھانا ہے، تو یہ تو نہیں ہوتا. لیکن اس کے اپنے کچھ قواعد ہیں، کچھ قوانین اس نے بنا رکھے ہیں، ان کے تحت یہ سارا کام ہوتا رہتا ہے. تو یہ محبت کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ جذباتی طور پر آپ کو ہو گئی، آپ نے دیکھا اور ہو گئی، اور آپ احمقوں کی طرح سے بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ خدا ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ اس پیتل کی طرح سے ہے کہ جسے بجایا تو بج پڑا، نہیں بجایا تو نہیں بجا. اس کے بعد تیسری مثال جو دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے نبوت ملے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لفظی ترجمہ کرنے کی وہ بیماریاں ہیں جو ہمیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ یونانی زبان میں جو لفظ ہے اس کا لفظی ترجمہ نبوت ہی بنتا ہے، کیونکہ پروفیٹس جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، تو لہذا اس سے آپ نے حاصل مصدر نبوت بنا لیا. لیکن جب بھی کبھی یہاں پہ نبوت کا ذکر آتا ہے تو یہ وہ نبوت نہیں ہے جسے ہمارے ہاں نبوت کہا جاتا ہے، بلکہ یہ پیش گوئی کرنے کی صلاحیت ہے کہ وقت آنے سے پہلے میں بتا دوں کہ کل کیا ہونے والا ہے. میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ باہر جائیں گے تو آپ کے جوتے پڑیں گے، اور ایسا ہو جائے تو پھر تو میں سچا ہوں نا. نہیں، ضروری نہیں ہے. یعنی اگر میں آپ سے یہ کہہ کے جاؤں صاحب میں باہر نکلوں گا لوگ مجھے ماریں گے، اور میں باہر نکلتے کسی کو گالیاں دینا شروع کر دوں تو لوگ تو مجھے ماریں گے ہی. یہ پیش گوئی تو پوری نہیں ہوئی، تو میری حماقت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تو اس کو پیش گوئی نہیں تو نہیں کہتے. یا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صاحب دیکھیے اب اس وقت جو ہے یہ 7 بجنے والے میں 5 منٹ باقی ہیں، اور 5 منٹ کے بعد 7 بج جائیں گے، تو بھائی پیش گوئی تو نہیں ہے. بجیں گے، میں اسے روک تھوڑی سکتا ہوں. ہاں یہ الگ ہے کہ جا کے اس کی سوئیاں گھما دوں. تو اس قسم کی پیش گوئی نہیں ہے. پیش گوئی وہ ہے کہ جن حالات پہ آپ کا کنٹرول نہیں، اندازے سے نہیں، کچھ علوم کے سہارے سے نہیں آپ معلوم کر لیں، بلکہ کسی نہ کسی طرح سے میں ایسے مقام پر پہنچ جاؤں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ خدا کیا کرنے والا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کرنے والا ہے اور وہ ہو جائے. اگر میں اس مقام پر بھی فائز ہو جاؤں اور مجھ میں محبت کا فقدان ہو تو میں کچھ بھی نہیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ پیش گوئی کسی کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے. پیش گوئی کا غلط ہو جانا تو اس آدمی کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے، لیکن پیش گوئی کا سچا ثابت ہونا اس آدمی کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے. جو ہمیں عام طور پر غلط فہمی رہتی ہے کہ صاحب فلاں صاحب نے اتنی پیش گوئیاں کی، لیکن اتنی تو صحیح نکلی، تو سچا ہی ہوگا نا. نہیں، جو غلط نکلی ہیں ان کی بنا پہ جھوٹا ہے. یعنی اگر ایک نبی کی 525 پیش گوئیاں اس نے کی اور 524 صحیح نکلی اور ایک غلط نکلی تو وہ جھوٹا ہے، ہر قیمت پہ جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہے. آپ 524 کی بنا پر اسے سچا نہیں مان لیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب پولیس والے سے آپ کو پکڑ لے، چالان کرنے لگے ٹریفک والا، آپ اسے کہیں کہ صاحب دیکھیے میں پچھلے 30 برس سے موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، روزانہ صبح کے وقت نکلتا ہوں، دوپہر کو نکلتا ہوں، شام کو نکلتا ہوں، کم از کم 3 وقت تو نکلتا ہی ہوں، اگر 5 وقت نہیں تو 30 برس ہیں، اس کو آپ 360 سے ضرب دیجئے، پھر 3 سے ضرب دیجئے، لاکھوں دفعہ میں سے کبھی میں نے خلاف ورزی نہیں کی، ہمیشہ لال بتی پہ رکا ہوں، پہلی دفعہ تو توڑ دی ہے، اب تو آپ چھوڑ دینا، تو آپ کو معاف نہیں کرے گا. نیکیاں کاؤنٹ نہیں ہوتی ہیں، برائیاں کاؤنٹ ہوتی ہیں. یہ دنیا کا قانون ہی ایسا ہے. تو جو پیش گوئیاں سچی نکلی ہیں ان کا نہیں. اگر میری ہر پیش گوئی سچی نکلے، اس کے باوجود مجھ میں یہ محبت اور یہ آگاپے نہ ہو تو پھر میں کچھ نہیں. اور صاحب آپ کو معلوم کیسے ہوگا کہ اس وقت خدا کے ذہن میں ہے کیا، کرنے والا کیا ہے؟ تو اس کی تشریح یہ ہے کہ اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت، یعنی جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے مجھے آتے ہوں. یعنی جن ذرائع سے خدا معلوم کرتا ہے وہ تو بغیر ذرائع کے معلوم کرتا ہے، لیکن جن ذرائع سے بھی اگر فرض کر لیں انسانی نقطہ نظر سے معلوم کرتا ہے، وہ سارے ذرائع میرے پاس ہوں اور مجھے سب کچھ معلوم ہو جو خدا کو معلوم ہے، اور محبت کا فقدان ہو
تو پھر بھی میں کچھ نہیں ہوں. یعنی عجیب و غریب چیز ہے. اور یہ ساری اچھی چیزیں ہیں. یعنی یہ سارے علوم جاننا، آپ پیش گوئی کرنے کے قابل ہو سکیں، آپ انسانوں کی اور فرشتوں کی زبانیں بولیں، اللہ میاں سے آپ کا بالکل ہاتھ لائن پہ ہر وقت تبادلہ خیالات ہو رہا ہو، لیکن محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. عجیب و غریب ہے. اور میرا ایمان جہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، چلیے صاحب، کسی کا ہے اتنا ایمان کامل جس پہاڑ سے کہہ کہ ہٹ جائے وہ ہٹ جائے؟ یعنی صرف بولنے کی بات. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بات جو تھی انسانوں کی تھی، فرشتوں کی تھی، یعنی یہ اس زمین سے اوپر کی باتیں تھیں، وہ بھی مجھے علم معلوم ہے. پھر جو کچھ وہاں مجھے معلوم ہے وہ اس دنیا والوں تک پہنچا دوں اور وہ صحیح ہو جائے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب دیکھیں، انسان کو آدمی کنٹرول کر سکتا ہے. آپ ہپناٹائز کرتے ہیں کسی کو اور اس کی کھوپڑی میں کچھ ڈال دیں اور وہ کہے کہ ہاں صاحب انہوں نے یہی کہا تھا اور کہا آپ نے کچھ اور. یعنی میں آپ کے ذہن میں یہ ڈال دوں کہ صاحب دیکھیے کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ آپ سے جب کوئی پوچھے تو آپ کو یہی کہنا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب بھی آپ ہپناٹزم سے باہر آئیں گے، آپ سے جب بھی کوئی پوچھے گا وہی بات تو آپ وہ کہیں گے جو میں نے کہی ہے. تو آپ لوگوں کو ہپناٹائز کرتے ہیں تو تب وہ یہی کہتے رہیں گے صاحب آپ کی پیش گوئی پوری ہو گئی. تو کہا کہ میں پہاڑوں کو ہٹا دوں. بھائی جمادات کو تو آپ ہپناٹائز نہیں کر سکتے، پہاڑ کو تو نہیں کر سکتے، پتھر کو تو نہیں کر سکتے. یعنی اگر اس پہ بھی میرا حکم چلنے لگ جائے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ میاں آسمان سے اتر کے زمین پر آ گئے ہیں کہ سارے علوم معلوم ہیں، سارے بھید معلوم ہیں، کل کی خبر ہے کہ کیا ہونے والا ہے، فرشتوں کی زبانوں کا بھی معلوم ہے، پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا رہے ہیں جیسے قیامت کے دن وہ ادھر سے ادھر کر دیں گے. لیکن اگر محبت نہیں ہے تو پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوں بھائی. اور صرف یہیں تک نہیں تو میں کچھ بھی نہیں. اچھا صاحب یہ تو دوسروں پہ آپ کا کنٹرول تھا، آپ کا اپنی ذات سے بھی کوئی کنٹرول ہے یا نہیں؟ تو آہستہ آہستہ اب اپنی طرف وہ آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنا سارا مال دے دوں غریبوں کو کہ لو بھائی خیرات کر دیا، اب میں توکل اللہ پہ بیٹھ گیا، میں اپنے آپ کو جلنے کے لیے پیش کر دوں کہ آپ مجھے جلا ڈالیے اور آپ مجھے جلا دیں. یہ بھی اس مذہب کا ایک فریضہ تھا، یہ اپنے آپ کو زندہ جلانے والا جو کام تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ کنانیوں کے یہاں یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اس بت کے ہاتھ پہ رکھ دیا کرتے تھے جو تانبے کا بال کے جو پیتل کا بنا ہوتا تھا، کہ جیسے وہ گرم ہو رہا ہے تو وہ بچے کی قربانی جو ہے وہ خدا قبول کر رہا ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرتے تھے کہ بچے کی تو قربانی پیش ہو گئی، وہ تو پھر بھی دوسرا تھا، اپنی قربانی پیش کرو. تو وہ کہہ رہے ہیں میں اگر اپنا راہ خدا میں اپنے آپ کو پورا کا پورا وقف کر دوں اور محبت کا فقدان ہو تو میں کچھ بھی نہیں. سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ محبت وہ ہے جو میں کرتا ہوں، اور پولس یہ کہہ رہے ہیں کہ محبت وہ نہیں ہے جو میں کرتا ہوں، محبت وہ ہے جو میں ہوں. کرنے والے کام آپ ہر وقت نہیں کرتے. میں لکھ سکتا ہوں، لکھتا ہوں، لیکن 24 گھنٹے نہیں لکھتا. میں پڑھتا ہوں لیکن 24 گھنٹے نہیں پڑھ سکتا. سوتا بھی ہوں، سوتا ہوں لیکن 24 گھنٹے سوتا نہیں ہوں. لیکن انسان ہوں، 24 گھنٹے انسان ہوں. سانس لیتا ہوں لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے 24 گھنٹے سانس لیتا ہوں. میرے اختیار میں ہوتا تو کبھی ادھر میں توجہ ہٹ گئی تو معلومات وہی دم گھٹ گیا. خون کی گردش میرے اختیار میں نہیں ہے، غیر ارادی طور پر خون گردش کر رہا ہے تو کر رہا ہے. اگر میرے اختیار میں ہوتا تو کسی وقت یہ بھی ڈالا، اسے بھی میں ہاتھ دھو بیٹھتا. یعنی غیر اختیاری طور پر محبت کرنے کا نام اگاپے ہے، اختیاری طور پر نہیں. یعنی خدا یہ سوچتا نہیں ہے کہ اس سے محبت کروں یا نہ کروں، یہ اختیاری ہے. اس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ بغیر محبت کیے وہ رہ نہیں سکتا، یہ اس کی ذات ایسی ہے. تو جیسے خدا کی ذات ہے، جب تک میں ویسا نہیں بن جاتا اس وقت تک ان تمام علوم کا
ان تمام مذہبیات کا، ان تمام روحانیات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولنے لگوں فائدہ کس کو ہے بتائیے؟ مجھے نا. کیا آپ مجھے، ایک تو مجھے خود تسلی ہو رہی ہے کہ یار مجھے جو حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان آتی ہے، حضرت میکائیل کی سمجھ لیتا ہوں، حضرت اسرافیل کی زبان سمجھتا ہوں، حضرت اسرائیل کی سمجھتا ہوں، پھولے نہیں سما رہا. دوسری طرف جب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جبریل یہ کہہ رہے ہیں، میکائیل یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ پہ بھی میرا رعب قائم ہوتا ہے. اور آپ ظاہر ہے کہ اس کے بعد جب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ کہہ دیا ہے فرشتے نے کہ بھائی اب جو ہے پیر صاحب کو 100 روپے نکال کے دے دو، تو اصل میں تو بات وہ ہے نا کہ اس سے بھی میری ذات ہی کو فائدہ پہنچ رہا ہے. کیونکہ مجھے فرشتہ یہ کبھی نہیں کہے گا، جبریل یہ نہیں کہے گا کہ تم 100 روپے کسی فقیر کو دے دو، وہ کہے گا کہ تم دوسرے سے لے لو. کیونکہ تعلق تو میرا خدا سے، آپ کا تو نہیں ہے نا. تو اس کا میری ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ کی ذات کو، بنی نوع انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. اسی طرح سے اگر میں پیش گوئیاں کرتا پھروں اور وہ پوری ہوتی رہیں تو فائدہ کس کو ہے، آپ کو یا مجھے؟ تو اس کی سیدھی سی بات یہ ہے کہ پیش گوئی ہے، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ کل بارش ہوگی تو بارش ہوگی، آپ تو روک ہی نہیں سکتے. آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، مجھے تو یقین ہے کہ میرا تو اللہ میاں سے ڈائریکٹ تعلق ہے. اس لیے میں تو اپنی چھت پکی بناؤں گا. مارے جائیں گے غریب تو مارے جائیں، کچی جھگیوں والے وہ ہو جائیں. میں تو پکے مکان میں ڈیفینس میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اس سے بھی میری ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ کی ذات کو نہیں پہنچ رہا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر مجھے سارے علوم آ جائیں تو فائدہ کس کو پہنچا؟ میری ذات ہی کو نا. عالم تو میں کہلاؤں گا، آپ تو نہیں کہلائیں گے نا. جو پڑھتا ہے اسی کو ڈگری ملتی ہے تو میں ہوں عالم. علامہ تو میرے نام کے ساتھ لکھا جائے گا، آپ کے نام کے ساتھ تو نہیں لکھا جائے گا. تو یہ بھی میری ذات ہی کا فائدہ ہے. اگر میں غریبوں کو سب کچھ دے ڈالوں، اب تو آپ کہیں گے غریبوں کا فائدہ ہے، اب تو آپ کی ذات کا فائدہ نہیں. بھائی دوسروں کو فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ لیکن اس میں شرط یہ تھی کہ مجھ میں محبت کا فقدان نہیں ہے. میں اپنے پیسے سے تنگ آیا ہوا ہوں. مجھے ٹیلی فون ملا ہے، ڈاکوں کی طرف سے دھمکی ملی ہے کہ بیٹا ہم تمہارے گھر پہ ڈاکہ ڈالنے چلے آ رہے ہیں، جو کر سکتے ہو وہ کر لو. میرے پاس اور کوئی حفاظت کے امکانات کام نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ میں اگر 10 آدمی بٹھا دوں گا وہ 20 لے کے آ جائیں گے. میرے پاس ایک کلاشنکوف ہوگی تو ان کے پاس 10 ہوں گی. تو آسان سا طریقہ یہ ہے کہ فوراً غریبوں کو بلاؤ اور پیسے بانٹ دو. اس سے 2 فائدے ہوئے. ایک تو میرا پیسے بچ گئے، لوٹے نہیں، نام و نمود الگ ہوئی، اور پھر جن کی میں نے مدد کی ہے کل کو وہ بھی تو میری مدد کریں گے نا. کل تو میں کہوں گا بھائی میں نے آپ کو سب کچھ دے دیا تھا قبلہ، آج کل تو میں خود حالت میری خراب ہے، کچھ تو مدد کر دیجئے. آخری مثال یہ تھی کہ میں اپنے آپ کو جلا ڈالوں. یہ وہ احمقانہ حرکت ہے، نہ آپ کو فائدہ پہنچا نہ مجھے فائدہ پہنچا. یعنی یا تو وہ مثالیں تھیں جس سے میری ذات کو فائدہ تھا، یا وہ مثال ہے جس سے کسی کی ذات کو فائدہ نہیں. اور محبت تھا دوسرے کی ذات کو فائدہ پہنچانا، اسی چیز کا فقدان تھا، وہی نہیں تھی. تو یہ اگاپے تو نہ ہوا نا. کہ اگاپے وہ ہے جس سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچے، کسی انسان کا بھلا ہو جائے. اس سے نہ دوسرے کا بھلا ہوا نہ میرا بھلا ہوا. حرام موت مر گیا، جل مرا، کچھ بھی نہیں ہوا، راکھ ہو گیا. یہ اس لیے اگاپے نہیں ہے، بلکہ اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تمام علوم جن سے بنی نوع انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا اور کسی کی اپنی ذات کو صرف فائدہ پہنچتا ہے، یعنی وہ جو غیر نافع علم ہے وہ اس کے لیے وبال جان ہے، کیونکہ اس کے پیچھے محبت کا فقدان ہے. اسی طرح سے آپ روحانی منازل پہ پہنچ جائیں، آپ ہوا میں اڑیں، آپ پانی کے اوپر چلیں، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کو کوئی فوقیت نہیں ہے. ایک بزرگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے بچے نے ایک دفعہ کہا ابا جان آپ تو خیر ہیں پہنچے ہوئے، لیکن میں بھی پہنچ گیا ہوں. اب میں پانی پہ چل لیتا ہوں اور ہوا میں اڑ لیتا ہوں. انہوں نے کہا حد تیرے کی، تو نے کون سا کمال کر دیا؟ تو مچھلیاں پانی میں تیر رہی ہیں صدیوں سے،
کون سی ان کی روحانیت قائم ہو گئی؟ چیلیں ہوا میں اڑتی ہیں، گدھ بھی اڑتے ہیں، تو اگر اڑ لیا تو کیا ہو گیا؟ تو یہ آپ کا اڑنا یا پانی پہ چلنا یہ کوئی آپ کی فوقیت نہیں ہے. آپ کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا. آپ کو تو دوسرے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے پیدا کیا گیا تھا. اگر آپ اسی مقصد میں ناکام رہے، آپ اڑتے رہے بھائی. ہوائی جہاز بھی اڑ رہا ہے، آپ بھی اڑ رہے ہیں. ہوائی جہاز سے کم از کم یہ فائدہ تو ہے وہ اپنے پیٹ میں کئی سو افراد لے کے جا رہا ہے، دوسری منزل پہ پہنچا رہا ہے. آپ تو اکیلے ہی اڑ رہے ہیں نا. آپ سے تو اچھا وہ بے جان ہے. اس لیے یہ کہا کہ اگر محبت کا فقدان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا اس کے فوراً بعد کہ صاحب یہ جو آپ نے کہہ دیا ہے، اگر یہ محبت نہیں ہے تو پھر محبت ہے کس چڑیا کا نام؟ وہ تو فرما دیجئے. یہ کون سی چیز ہے جس کو آپ محبت کہتے ہیں؟ ہم تو اسی کو محبت کی نشانی سمجھتے تھے. لیکن نہیں، یہ روحانیت کی نشانیاں تو ہو سکتی ہیں، حماقت کی نشانی تو ہو سکتی ہے اپنے آپ کو جلا دینا. یہ محبت کی نشانی نہیں ہے. یہ اراس بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو جنسی محبت میں شمار کر لیں. یہ بدبخت سورگے بھی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی رشتہ داروں سے محبت ہے. یہ فیلیا نہیں ہے کہ آپ کو دوستوں سے محبت ہے. یہ اگاپے نہیں ہے وہ محبت ہو جو خدا کو انسان سے ہے. یہ تو محبت کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے. یعنی یہ وہ تمام چیزیں تھی جس پہ اس وقت کورنتھ کے لوگ فخر کر رہے تھے اور پھولے نہیں سماتے تھے کہ ہمیں یہ ساری صلاحیتیں حاصل ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، جب بھی چاہیں بات کر لیں. ہم تو وہ زبانیں بولتے ہیں جو دنیا کا کوئی آدمی نہیں بول سکتا. اور پولس ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کی تمنا رکھو، یہ بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن ایک اہم ترین چیز ہے جو تم بھولے چلے جا رہے ہو، اور وہ یہ ہے کہ اس سے کس کی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ ان تمام باتوں سے دوسروں کی ذات کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. مثالیں فضول نہیں تھی. یعنی اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، فرض کیجئے، اور میں آپ کو پہلے سے آگاہ کر دوں کہ بھائی کل آپ یہ کام نہیں کیجیے گا، اس بات کے خدشات ہیں، اور آپ وہ نہیں کرتے، آپ بچ جاتے ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں سچا تھا کہ جھوٹا تھا. پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ کل آپ اسکوٹر نہیں چلائیے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی. آپ نے اسکوٹر نہیں چلائی، ٹانگ نہیں ٹوٹی، لیکن اس سے میرا سچا ہونا تو ثابت نہیں ہوا. ہو سکتا ہے آپ اسکوٹر چلاتے پھر بھی ٹانگ نہیں ٹوٹتی، کیونکہ ٹانگ تو آپ کی اس لیے نہیں ٹوٹی نا، آپ کے ساتھ اسکوٹر پہ نہیں بیٹھے. اس کے پیچھے میری پیش گوئی کا تو کوئی دخل نہیں ہے. آپ چلاتے ٹانگ ٹوٹ جاتی، پھر آپ کہتے تو میں تو جھوٹا ثابت ہو رہا ہوں، سچے تو ثابت ہو ہی نہیں رہا ہوں، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. یہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والی جو بات ہے، یہ رسک لینے والی، یہ اصل میں خدا کی ذات کا خاصہ ہے. انسان رسک نہیں لیتا، ہمارا خدا رسک لینے والا خدا ہے. اور اس نے قاعدہ ایسا بنایا ہے کہ جب تک آپ خود رسک نہیں لیتے آپ کو رزق نہیں ملتا. آپ خطرہ مول لیتے ہیں تو آپ کو کچھ حاصل ہوتا ہے. اور خدا نے سب سے بڑا خطرہ مول دیا انسان کو پیدا کر کے کہ یہ مجھ سے باغی بھی ہو سکتا ہے، میرا انکار بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے دل گردہ چاہیے کہ آپ ایک شہکار بنائیں، آپ کو اس پہ فخر ہو، آپ کہیں کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اس سے بہتر میں تخلیق نہیں کر سکتا تھا. اور کل کو وہی شہکار آپ کا اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے اور آپ کا انکار کر دے کہ تم تو کچھ ہو ہی نہیں، ہوں تو میں. یہ کون رسک لے سکتا ہے؟ یہ رسک لینے والا خدا صرف یہ خدا کی ذات ہی ہو سکتی ہے. یا دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ محبت کا اگر کوئی خلاصہ ہے کسی لفظ میں تو وہ یہ ہے کہ محبت رسک لیتی ہے. بغیر رسک لیے محبت ہوتی ہی نہیں. ان چیزوں میں کوئی رسک نہیں تھا. آپ رشتوں کی زبانیں بول رہے تھے، کوئی رسک نہیں ہے. لوگ آپ کو ولی اللہ سمجھیں گے ہی. آپ پیش گوئیاں کر رہی ہیں، پورے ہو رہی ہیں، آپ کی پوجا ہوگی ہی. آپ خیرات کر رہے ہیں، آپ کے نام اخبار میں آ رہا ہے، تصویر بھی چھپے گی، انکم ٹیکس سے بھی بچیں گے اور آپ کی عزت بھی بڑی ہوگی. ان میں کسی میں کوئی رسک نہیں ہے.
رزق اس بات کا ہے کہ آپ ایک آدمی کی مدد کیے چلے جائیں، اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مدد کے قابل ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ کسی مقام پر پہنچ جائے اور آپ کی ملاقات ہو جائے تو آپ کے دل میں تو یہ خیال آئے گا نا کہ یہ میرا احسان مند ہوگا، اور وہ آپ چھوٹتے آپ سے کہہ دیں اور آپ کسی طرح سے تذکرہ بھی کر بیٹھے تو وہ کہ تمہارا کیا احسان ہے میرے اوپر، تم ہو کون؟ یہ رزق لینا. وہ ایک کہانی تھی، میں نے شاید کسی زمانے میں آپ کو سنائی تھی کہ ایک بہت اونچا محل تھا، اس کے سامنے ایک بڈھا آدمی سفید بال سفید داڑھی بیٹھا ہوا رو رہا تھا. ایک صاحب ادھر سے گزرے، انہوں نے کہا بھائی کون ہیں آپ؟ ان کا صاحب میں شیطان ہوں. اس نے کہا بھائی رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے یار اس گھر میں جو آدمی رہتا ہے یہ جھگی میں رہتا تھا، میں نے اس کو بتایا کہ یار تم رشوت لینا شروع کر دو. اس نے کہا پکڑا جاؤں گا. میں نے کہا بغیر رزق لیے رزق نہیں ملتا، تم یہ خطرہ مول لے لو، چھڑا میں دوں گا. پھنس گیا. میں نے کہا چلو رشوت لے کے پھنس گیا ہے، رشوت دے کے چھوٹ جا. وہ اس کو کرتب سکھائے، اسمگلنگ اس کو میں نے سکھائی، سارے دھندے اس کو سکھائے. آج جس مقام پہ پہنچا ہوا ہے، اتنا بڑا مکان بنا کے بیٹھا ہوا ہے. تو صاحب جی نے کہا تم جلتے ہو؟ کہنے کہ نہیں جلتا نہیں ہوں، سارا کام اس کو میں نے بتایا سکھایا میں نے، اور جب مکان بنا لیا تو آخر میں لکھ دیا ھذا من فضل ربی. مجھے کریڈٹ دے ہی نہیں رہا، کریڈٹ اس کو دیے چلا جا رہا ہے جس نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ خدا اس قسم کے رزق لیتا ہے کہ سارا سب کچھ وہ آپ کے لیے کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ حقیقتاً انسان کا یہ خاصہ ہے کہ جب اس پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ دوسرے کی حالت کو دیکھتا ہے کہ خدا نے تو سب اس کو یہ دے دیا، اس کو یہ دے دیا، اسے یہ دے دیا، ہمیں کچھ ہی نہیں دیا. ساری مصیبتیں ہمارے اوپر ٹوٹتی ہیں. تو ساری مصیبتیں ہم پر ٹوٹتی ہیں اور ساری عنایات دوسروں پر ہوتی ہیں. یہ ہم اسے صلہ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جب بارش برساتا ہے تو ہمارے گھر میں بھی برساتا ہے، سورج نکالتا ہے تو روشنی ہمارے گھر میں بھی آتی ہے، چاند کی چاندنی ہمارے گھر میں بھی آتی ہے. تو وہ ہماری کارکردگی کو نہیں دیکھتا. بات یہ ہے کہ یہ ہے ساری کارکردگیاں روحانیت میں اور مذہب میں. خدا کارکردگی نہیں دیکھتا، آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کیا ہیں. یہ نہیں کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے. آپ کی کارکردگی تو بہت اچھی ہے، آپ جنت کے لالچ میں کام کر رہے ہیں، کارکردگی تو بہترین ہے، لیکن لالچ اس کا جو ہے آپ کا موٹو لالچ ہے. آپ کو جہنم سے خوف آتا ہے اس لیے آپ کیے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کا موٹو جو ہے وہ خوف ہے، آپ نے خدا کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا. یہ ہے وہ محبت کا معیار کہ آپ وہ کام کریں اس لیے کہ وہ خدا ہے اور اس لیے کہ دوسرا انسان ہے. اگر آپ نے صرف اس لیے اس سے پیار کیا کہ وہ آپ کا ہم مذہب ہے تو یہ اگاپے نہیں ہے. یہ شاید فیلیا تو ہو کہ آپ کا دوست ہے، ایک جیسے خیالات ہیں، یا ایک ہی مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی امت سے آپ کا تعلق ہے، اس لیے یہ سورگے تو ہو سکتی ہے. لیکن جس اگاپے نہیں ہے، یہ بے لوث محبت نہیں ہے. بے لوث محبت یہ ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہو. بے لوث محبت یہ ہے کہ وہ آپ کے مذہب کو گالیاں دیتا ہو، آپ کی کتاب کی توہین کرتا ہو، اس کے باوجود آپ اسے چاہے چلے جائیں. یہ اگاپے ہے جو خدا چاہتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا بدقسمتی سے ہم سب میں فقدان ہے. اور پولس یہی رونا رو رہے تھے کہ اگر اس چیز کا فقدان ہے تو باقی چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور ہم تمام چیزوں کو اہمیت دے رہے ہیں سوائے اس چیز کے جو ضروری ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ خدا کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنی ذات سے کرتا ہے یا نہیں کرتا مجھے معلوم نہیں، لیکن اگر کرتا ہے تو اس کا بہرحال مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کرتا رہے. خدا کی جس اگاپے کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ محبت ہے جو بنی نوع انسان سے ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بنیادی طور پر مجھے انسان سے محبت کرنا ہے، کیونکہ وہ انسان سے محبت کرتا ہے. وہ کسی اہل ایمان سے محبت نہیں کرتا، وہ کسی خاص مذہب اور مسلک کے پیروکار سے محبت نہیں کرتا،
وہ کسی خاص رنگ کے آدمی سے، کسی خاص زبان بولنے والے سے محبت نہیں کرتا، وہ ہر انسان سے محبت کرتا ہے۔ تو اب میرے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں بھی ہر انسان سے محبت کروں، اور اگر نہیں کرتا تو پھر بقول پولس کے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں ہاں یہ تو ہے، شاید وہ میوزیکل انسٹرومنٹ تو ہوں جسے چرچ میں بجایا جاتا ہے۔ اب میں اس کی وہ مثالیں استعمال کروں گا جو آپ کی سمجھ میں آ سکیں کہ میں وہ میوزیکل انسٹرومنٹ ہوں جو چرچ میں بجایا جاتا ہے، لیکن کیا صرف اس لیے کہ اس پہ بہت اچھے گیت آپ گاتے ہیں چرچ میں اس کو جنت میں جگہ ملے گی؟ آپ کے ساتھ وہ بھی جائے گا کہ پادری صاحب جا رہے ہیں، پادری صاحب کے ساتھ وہ ڈھول بھی جا رہا ہے جو وہ بجایا کرتے تھے؟ وہ تو نہیں جائے گا، کیونکہ وہاں پہ تو کوئی اور قسم کی موسیقی ہوگی، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر وہ ڈھول وہاں نہیں جا سکتا جنت میں، تو میں اگر اسی ڈھول کی طرح سے بج رہا ہوں اور شور مچائے چلا جا رہا ہوں تو میں کہاں جاؤں گا؟ اسی طرح سے میں وہ زبانیں بولوں جس کے بارے میں چرچ میں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اگر آپ یہ زبانیں جانتے ہیں تو آپ کو بس سب کچھ آتا ہے، اگر اس کا تجربہ نہیں ہوا تو آپ جھک ماری۔ اگر آپ کو وہ تجربہ بھی ہو جائے اور محبت کا فقدان ہو تو میں کہتا ہوں اب آپ نے جھک ماری، کہ آپ میں محبت کا فقدان ہے لہذا جھک آپ مار رہے ہیں۔ اگر محبت تھی اور وہ نہیں تھی پھر بھی گزارا ہو جاتا، لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے یہ تھا کہ صاحب میں پہاڑوں کو ہٹا دوں، آپ بڑی بڑی مشکلات اپنے سامنے سے دور کر دیں، آپ اپنے دشمن کا ملیا میٹ کر دیں، جہاں دکھائی دے توپ سے اڑا دیں، گفتگو ایسی کریں کہ وہ بیچارہ خود ہی بھاگ جائے آپ سے پناہ مانگتا ہوا، لاہور پڑھتا ہوا چلا جائے، لاہور پڑھے اور خود بھاگ جائے بجائے اس کے کہ آپ بھاگیں۔ لیکن اور آپ میں محبت کا فقدان ہے تو بھائی کچھ بھی نہیں۔ اور آپ کی مثال کس قسم کی ہے؟ نے کہا کہ صاحب میرے پاس یہ سب کچھ ہو تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں، جو ڈھول بج رہا ہے اس کو کیا فائدہ ہے؟ جو انسٹرومنٹ آپ بجا رہے ہیں چرچ میں اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں نا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ اپنا سارا مال دے دیں، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کہیں پہ بھی زلزلہ آتا ہے آپ سب سے پہلے امداد کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اپنے کمبل لے کے، سوکھا دودھ لے کے، ڈبے لے کے، گھی کے، اور سارے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کے محبت کے تحت نہیں کر رہے، صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ کل کو وہ لوگ عیسائی بن جائیں، تو آپ میں قطعاً محبت کا فقدان ہے اور آپ اس معیار پر پورے نہیں اترتے۔ اگر نیت آپ کیجیے، کیونکہ معاملہ سارا نیت کا ہے کہ آپ چاہتے کیا تھے، کیونکہ یہ تو بالکل وہ آپ حرکت کر رہے ہیں جو شکاری کرتا ہے کہ وہ پرندے کو پھانسنے کے لیے دانہ ڈالتا ہے، آپ تو دانہ ڈال رہے ہیں، اس کے لیے دام بچھا رہے ہیں۔ تو یہ پولس آج ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگاپے اس قسم کے ہتھ کنڈے اختیار نہیں کرتی، وہ آپ کی مدد کرتی ہے لیکن اس لیے نہیں کہ کل کو آپ اس کے ہم نوا بن جائیں اور آپ اس کے گن گانے لگائیں اور آپ وہی کلمہ پڑھنے لگیں جو آپ پڑھتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اسے آپ کی مدد کی ضرورت تھی۔ آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ صاحب یہ چونکہ اس وقت مصیبت میں ہے تو مجھے اس کی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ اگر میں مصیبت میں ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی میری مدد کرے۔ تو یہ جذبہ جب تک پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ جذبہ نہیں، بلکہ جب آپ خود محبت نہیں بن جاتے، سراپا محبت نہیں بن جاتے، اس وقت تک ان تمام چیزوں کا، ان مذہبیات کا، ان روحانیات کا، ان روحانی سلسلوں کا اور مدارج کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس سارے روحانی وسائل ہیں اور آپ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب میں دوسری طرح سے مثال دیتا ہوں کہ مجھے پاس فرشتوں کی زبان تو نہیں آتی، لیکن میں نے جنات تابع کر رکھے ہیں، فرشتے تابع کر رکھے ہیں، موکلین جو ہے میرا حکم مانتے ہیں، اور میں ان سے آپ کا مال اپنے گھر پہ منگا رہا ہوں،
اور وہ تو بیچارے حکم کے غلام ہیں. تفسیر حمزات میں کر کے بیٹھا ہوا ہوں. تو ہے تو بڑی روحانی بات، لیکن اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ دوسرے کو لوٹنے کا ہے، اسے دینے کا نہیں ہے. یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ محبت لیتی نہیں، محبت ہمیشہ دیتی ہے. خدا آپ سے کچھ نہیں لیتا، کچھ نہیں مانگتا. آپ جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو زکاتیں دیتے ہیں، جو حج پڑھتے ہیں، جو چرچ میں جاتے ہیں، جو بائبل پڑھتے ہیں، آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. اور اگر آپ نے بنی نہ ہوئے انسان کے لیے کچھ نہیں کیا تو آپ نے یہ سارے کام جو کیے ہیں جھک ماری ہے، کچھ بھی نہیں کیا. آپ 525 دفعہ اس بائبل کو پڑھ جائیے، لیکن اگر یہ آپ پہ اثر انداز نہیں ہوتی اور آپ کی زندگی کو نہیں بدلتی اور آپ میں محبت کے جذبات پیدا نہیں کرتی تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اس سے بہتر تو وہ تھا کہ آپ فلم دیکھ لیتے. کم از کم جس وقت آپ فلم دیکھ رہے تھے اور وہ کشتی لڑ رہا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں سن رہا ہوتا، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے نالائق اس کو پکڑ کے یوں کر کرکٹ میچ آ رہا ہے تو آپ سے تو اچھا وہ ہوتا ہے تماشائی. ہم تو اتنے بھی نہیں ہیں بھائی، اور توقع ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے گا. تو کم از کم آپ کو خدا کی طرف سے تو نہیں ملے گا. ہاں، لوگ آپ کی تعریف ضرور کریں گے. اور مسیح نے یہی کہا تھا کہ جب یہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو اس وقت باجا بجاتے ہیں. اور وہ یہودیوں کے ہاں جو ہیکل میں وہ پیسے ڈالنے کا جو بنا ہوا تھا وہ پیتل کا بنا ہوا تھا، اور اس میں اوپر سے سکے ہوتے تھے، نوٹ نہیں ہوتے تھے. وہ اوپر سے سکہ ڈالتے تھے تو وہ جا کے ٹن سے بولتا تھا. ذرا کہ جس نے ایک پائی ڈالی تو ذرا سی آواز آئی، اور جس نے اتنا بڑا سکہ ڈالا ان کا ہاں صاحب فلاں صاحب نے 50 روپے دیے. تو یہ ڈھول بجانے کا طریقہ تھا ان کا، کہ معلوم ہوتا رہے کہ کون کیا دے رہا ہے. تو لوگوں نے آپ کی تعریف کر دی، آپ کو اجر تو یہی مل گیا، تو وہاں پہ آپ کو خاک ملے گا. یا تو اجر بھی مل گیا، جو مسیح کے الفاظ ہیں یونانی زبان میں، وہ یہ ہے کہ تمہیں ان لوگوں کو اجر بھی مل چکا، اور اجر دینے والوں نے رسید لکھ کے بھی ان کو دے دی دستخط کر کے کہ ہم نے وصول، انہوں نے اس کے اوپر دستخط کر دیے، ہم نے وصول پایا. اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب اللہ میاں کا تو کام ہی نہیں رہا. جن سے آپ کو چاہیے تھا انہوں نے دے دیا، رسید آپ کو پہنچ گئی. خدا سے تو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس میں محبت کا فقدان تھا، نمائش کی. کہ اگر یہ سارے کام آپ منافقت کے لیے کر رہے ہیں، نمود و نمائش کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، لوگ آپ کی تعریف کریں گے اور فرشتے آپ پہ لعنت دے دیں گے اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو. اور اگر آپ خدا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور اس لیے آپ اس شخص کو بھول رہے ہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا فرقہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اور آپ صرف اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ خدا نے آپ سے جب محبت کی، پیار کیا، اس نے آپ سے پوچھا تھا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، اگر تم اس مذہب کے پیروکار ہو گئے تو تمہیں بھیجوں، اور اگر نہیں ہو گئے تو بھائی میں ابھی تمہیں روک لیتا ہوں. اس نے تو آپ سے یہ نہیں کہا. اس نے تو یہ تک بھی نہیں کہا کہ اگر دنیا میں جا کے تم میری تعریفیں کرو، گن گاؤ، تو تمہیں میں بھیجتا ہوں، لیکن اگر تم نے جا کے میرے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیا ابھی تمہارا گلا گھونٹ دیتا ہوں. نہیں، اس نے پھر بھی بھیج دیا. تو ایسے بنیے نا جیسے خدا ہے. جب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ خدا کے پیروکار ہیں، آپ اس کے بندے ہیں، تو اس میں اور آپ میں کوئی قدر مشترک تو ہو. اور اس کو جو چیز آپ سے ممیز کرتی ہے یہی جذبہ ہے محبت، اور یہی اگاپے ہے، اور کچھ نہیں ہے. چھوٹے درجے کے خالق تو آپ بھی ہیں. آپ تصویر بنا لیتے ہیں، مجسمے بنا لیتے ہیں، شعر کہہ لیتے ہیں، کتابیں لکھ لیتے ہیں، ناول لکھتے ہیں. خالق تو آپ ہیں چھوٹے درجے کے. رحم آپ بھی کرتے ہیں، رحم وہ بھی کرتا ہے. غضب آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتا ہے. یعنی جو بھی اس میں خصوصیات ہیں ساری آپ میں موجود ہیں. نہیں ہے تو یہ ایک محبت والی نہیں ہے جو بنیادی ہے. کیونکہ اس کتاب میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ خدا کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ تخلیق ہے. خدا کی بنیادی صفت علم ہے. خدا کی بنیادی صفت یہ ہے. کہا گیا ہے تو یہ کہ خدا کی بنیادی صفت کہ وہ سراپا محبت ہے. تو وہی جو اس کی بنیادی صفت ہے، وہی
آپ میں نہیں ہے، تو پھر آپ کیونکہ باقی ساری چیزیں جو آپ میں موجود ہیں، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، یہ ساری حرکتیں کر لیتے ہیں، اچھل کود کر لیتے ہیں، آج وہ جانور بھی کر لیتے ہیں، آپ کر لیتے ہیں تو کون سا کمال کر لیتے ہیں؟ جتنی اسے آزادی ہے اتنا وہ اچھل لیتا ہے، جتنی آپ کو آزادی آپ اچھل لیتے ہیں۔ اس کی 4 ٹانگیں ہیں بدبخت کی، اس لیے وہ اسکوٹر نہیں چلا سکتا، اس کی اگر 2 ہوتی تو وہ بھی آج اسکوٹر چلا رہا ہوتا، 2 اس کے ہاتھ ہوتے تو یہ تو اس کی مجبوری ہے۔ کبھی کبھی بندر یہ کام کر بھی لیتے ہیں، تو آپ نے کون سا کام نیا کر لیا؟ کیونکہ یہ چیزیں آپ کو انسانوں سے ممیز نہیں کرتی، انسانوں سے آپ کو ممیز کرتی ہے عقل، جس کے معیار پر آپ پہچانتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، لیکن پہچان لینے سے آپ اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ مجھے معلوم ہے یہ پان کھانا نقصان دہ ہے، اتنا علم مجھے ہے، لیکن یہ علم مجھے روکتا تو نہیں ہے، روز اس کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، علم روکتا نہیں ہے، یہ محبت ہے جو روک دیتی ہے یا آپ کسی کو کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ میں آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں اور نہیں پہنچاتا، یہ رک جانا ہے، یہ محبت ہے۔ میں آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور پہنچاتا ہوں، یہ محبت ہے۔ میں آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور نہیں پہنچاتا تو یہ نفرت ہے، کہ آپ کے قتل کے مترادف ہے۔ اور میں آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں اور پہنچا دیتا ہوں تو یہ بھی میں نے آپ کا قتل ہی کیا ہے۔ تو اس پہلے حصے میں صرف یہ تھا کہ ضرورت اور اہمیت پہ زور دیا گیا کہ یہ ہے کیا، کہ کیوں اس کی ضرورت ہے، کہ اس کے بغیر ان چیزوں کا کوئی مقصد نہیں۔ خدا نے اگر یہ احکامات کچھ دیے ہیں تو اس کے پیچھے اس کی محبت کا جذبہ کار فرما تھا، کہ اگر وہ آپ کو کسی نبی کو بھیجتا ہے اور وہ آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ بھائی اگر ایسا کرو گے تو جہنم رسید ہوگے، اس کے پیچھے اس خدا کی محبت ہی کار فرما ہوتی ہے تاکہ میرے بندے جہنم میں نہ جائیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ محبت کیا ہے اور کیا نہیں، یہ ہم اگلے جمعے کو دیکھیں گے، اگلا جمعہ تو میں نہیں ہوگا، اس سے اگلے جمعے کو، کہ صاحب یہ محبت ہے کیا، کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس بات واضح نہیں ہوئی، ہمیں کچھ خصوصیات بتائی جائیں، جیسے ہوتا ہے نا کسوٹی کھیل رہے ہیں، اچھا بھائی یہ ہے تو آگے وہ کسوٹی ہے کہ کیا کیا اس میں خوبیاں ہو سکتی ہیں، کیا نہیں ہو سکتی، کچھ نیگیٹو ہیں کچھ پازیٹو ہیں، تاکہ ہمیں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ ہم پھر یہ کہیں کہ ہاں صاحب ہم تو اس کو محبت سمجھ بیٹھے تھے، آپ کسی اور چیز کو محبت کہہ رہے تھے، غلط فہمی ہو گئی۔ نہیں، وہ غلط فہمی دور کی گئی ہے، اور اس کے بعد آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پہلی چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ اپنی ذات میں غلط نہیں تھی، لیکن ان کی حدود متعین ہیں۔ مثلا یہی کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، اس کی حدود اس وقت تک ہیں جب تک آپ اس دنیا میں ہیں اور یہ زمین گردش کھا رہی ہے، اسپیس کی وجہ سے ٹائم کا کانسیپٹ موجود ہے۔ اگر آپ اسپیس ٹائم کانٹینیوم سے باہر نکل جائیں، آپ ابدیت میں پہنچ جائیں، تو پھر کل تو ہے ہی نہیں، پھر تو کوئی پیش گوئی نہیں، کیونکہ کل آئے گی نہیں، پھر تو آج ہی آج ہوگی۔ جس سے خدا کے ہاں گزری ہوئی کل نہیں ہے اور آنے والی کل نہیں ہے، اس کے ہاں تو آج ہے، کیونکہ خدا یہ نہیں کہتا کہ میں جانتا ہوں کل کیا ہوگا۔ اگر وہ یہ کہنے لگ جائے تو پھر تو وہ میرے جیسا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک تو کل ہے ہی نہیں، جو کچھ کل ہونے والا ہے وہ میری نقطہ نظر سے اس کے سامنے تو سب آج ہو رہا ہے اور اسی لمحے ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ محدود چیزیں ہیں۔ لامحدود جو ہے وہاں پر بھی آپ کو محبت کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جس سے آپ کا پالا پڑے گا خدا سے، وہ بذات خود محبت ہے۔ اگر وہ کچھ اور ہوتا تو اس سے بھی آپ کی جان چھٹ جاتی۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جس سے نہ آپ کی اس دنیا میں جان چھٹتی ہے نہ اگلی دنیا میں جان چھٹتی ہے۔ یہ وہ روگ ہے جو انسان کو لگا دیا گیا ہے محبت کا، کیونکہ خدا کو خود لگا ہوا ہے، وہ خود یہ دھندا کرتا ہے محبت کا، تو اس کہتا ہے آپ سے بھی کیے جائیے، بے لوث محبت۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس اس بات کے لیے، اس خیال کے لیے اردو میں کوئی لفظ نہیں۔ میں اس لیے محبت استعمال کر رہا ہوں کہ ترجمے میں استعمال ہوا اور کوئی لفظ نہیں۔ عشق الہی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن انسانوں کے لیے جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے، اور جہاں پہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، خدا کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ خدا سے محبت کریں، بلکہ انسانوں سے کریں۔ خدا تو کر ہی رہا ہے بھائی، تو انسانوں سے اس کو کیا کہیں؟ یہ پریم ہے، محبت ہے،
آپ اس کو عشق کہہ لیں، کیا کہیں گے، جو کچھ بھی کہیں. اس لیے آگے اس کی وضاحت ہے کہ یہ کیا ہے. یہ کچھ کام کرتی ہے، کچھ کام نہیں کرتی. یعنی کچھ اس کی بھی ہے کہ یہ کام نہیں کرتی. آپ کہیں گے پھر یہ تو محدود ہو گئی نا. جو نہیں کرتا یہ قادر مطلق محبت تو نہ ہوئی. خدا تو ہے قادر مطلق، وہ تو سب کچھ کر گزرتا ہے. اور یہ محبت یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، یہ تو ناقص ہو گئی. تو قبلہ عرض ہے کہ خدا قادر مطلق نہیں ہے ان معنی میں جو ہم سمجھتے ہیں. خدا جھوٹ نہیں بولتا، خدا قتل نہیں کرتا، خدا زنا نہیں کرتا، خدا ڈاکے نہیں مارتا، خدا بدماشیاں نہیں کرتا. نہیں کرتا، کیونکہ اگر یہ کرنے لگ جائے تو پھر خدا نہ رہے. یعنی اپنی ذات کی نفی نہیں کرتا. اور آگے جو باتیں آ رہی ہیں کہ اگر محبت وہ کام کرنے لگ جائے تو وہ اپنی ذات کی نفی کر دے گی، اسی لیے وہ نہیں کرتی. اور کیونکہ آپ سے تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں تو پھر آپ کو بھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے وہ کون سی حرکتیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنا اور کون سی حرکتیں ہیں جو ہمیں کرنا ہے. اور اس کے بعد ہم پر انکشاف یہ ہوگا کہ ہمارا اپنا جو پورا عمل ہے زندگی کا، ہم سب کا، میرا آپ کا، وہ یہ ہے کہ جو نہیں کرنا ہے وہ ہم بڑے خلوص دل سے کر رہے ہیں، اور جو کرنا ہے وہ اگر ہم سے غلطی سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کیونکہ بشر ہے غلطی ہو ہی جاتی ہے. شکریہ.